محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو۔ ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو۔ زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان دے کر حفاظت کرتے ہیں۔ جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ ماہ مبارکہ، ماہ مقدسہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت جتنے دن رمضان کے باقی ہیں اللہ ہمیں انہیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں آپ حضرات کے سامنے فضائل رمضان، فضائل روزہ، مقصد روزہ کے عنوان پہ گزشتہ 2 جمعوں میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، اور آج میرے اللہ نے چاہا اس وقت ہر بندے کا دل نرم ہے، موم ہے، فضا ہی ایسی ہے، نیکیوں کا ماحول ہی ایسا ہے، تو اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جس عنوان کا آج انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے محبت رسول۔ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ سننے سنانے کا مقصد کوئی کانوں کا چسکا پورا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سننے سنانے کا مقصد سننے سنانے سے عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور جب انسان کی روح، انسان کا دل بلندیوں کو چھو رہا ہو، اس وقت اسے کوئی نیکی کی ترغیب دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی ترغیب دی جائے، تو میرا خیال ہے کہ ماحول کے مطابق انسان اسے بہت جلدی قبول کر لے گا۔ تو اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے محبوب کی محبت کیا ہے، محبت کے تقاضے کیا ہیں، انشاءاللہ یہ طالب علم آپ حضرات کے گوش گزار کرنے چلا ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بغیر تمہید کے آغاز کلام کر رہا ہوں۔ محبت کیا ہے؟ جب تک محبت سمجھ نہیں آئے گی، میرے محبوب کی محبت سمجھ نہیں آئے گی، سب سے پہلے محبت کو سمجھیے گا۔ اللہ رب العزت نے
کائنات کی ہر دو چیزوں کے درمیان ایک مقناطیسیت رکھی ہے۔ یہ مقناطیسیت اگر دو بے جان چیزوں کے درمیان ہو تو اسے کشش کہتے ہیں، جیسے کشش ثقلا وغیرہ، اور اگر جاندار چیزوں کے درمیان ہو تو اسے میلان کہتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ جنس اپنی جنس کی طرف میلان کرتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، یہ محبت ہے۔ یہی میلان جب حد سے بڑھ جائے تو پھر محبت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ تو پتہ چلا الجنس یمیل الی الجنس، کہ جنس جنس کی طرف میلان کرتی ہے۔ اس میلان کی وجہ کیا ہے؟ جنس جنس کی طرف میلان کیوں کرتی ہے؟ اس پر علماء نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا عجیب کلام کیا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ جو میلان ہے اس میلان کی وجہ تین ہوتی ہیں۔ نمبر ایک جمال، کیا مطلب؟ بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر لوگ پھولوں سے محبت کرتے ہیں، پھول خوبصورت ہیں۔ آپ نے اچھی گاڑی دیکھی، اس کی خوبصورتی نے آپ کو متاثر کر دیا۔ آپ نے جناب ہیرے جواہرات زیورات دیکھے، ان کی چمک دمک حسن و جمال نے آپ کو متاثر کر دیا۔ آپ نے لباس دیکھا، اس لباس کی چمک دمک نے آپ کو متاثر کر دیا۔ آپ نے کسی کی رہائش کو دیکھا، اس مکان کوٹھی بنگلے کی چمک دمک نے آپ کو اپنی طرف مائل کر دیا۔ فرمایا پہلی وجہ میلان کی، پہلی وجہ محبت کی وہ جمال ہے۔ نمبر دو فرمایا دوسری وجہ کمال ہے۔ کیا مطلب؟ کسی میں کمال دیکھ کر آدمی اس سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف میلان کرتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی مثال بڑی خوبصورت ہے۔ جیسے ہم سب مسلمان حضرت بلال سے محبت کرتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ماحول بناؤ میرے بھائیو، تھوڑا سا ذوق بناؤ، تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دو۔ میں عنوان کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، نمبر ایک جمال، جمال کو دیکھ کر بندہ میلان پکڑتا ہے، کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے۔ نمبر دو کمال دیکھ کر، جناب بلال حبشی ہیں لیکن کمال کیا ہے؟ میرا بلال چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کی جنت میں آتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب ہر دفعہ مجھے کہنا پڑے گا تھوڑی سی ہمت آپ بھی کیجیے نا، تھوڑا سا ماحول آپ بھی بنائیے۔ میں ہمت کر رہا ہوں کہ ایک خوبصورت عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر تین فرمایا احسان، کسی کا احسان دیکھ کر، کسی کی جود و سخا کو دیکھ کر آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ یار یہ آدمی غریبوں پہ بڑا خرچ کرتا ہے، یہ آدمی مسکینوں کا، ہاں جناب ضرورت مندوں کا بڑا خیال کرتا ہے۔ اس کی جود و سخا کو دیکھ کر، اس کے احسان کو دیکھ کر آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، محبت وجہ میلان، وجہ محبت تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک جمال ہے، نمبر دو کمال ہے، نمبر تین احسان ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا والوں ہم چیلنج کرتے ہیں، کوئی بندہ نکلے احتساب کی نگاہ سے نکلے اور پوری کائنات میں گھوم جائے، ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں اس آدمی کو میرے محبوب سے زیادہ جمال والا بھی کوئی نہیں ملے گا، میرے محبوب سے زیادہ کمال والا بھی کوئی نہیں ملے گا، میرے محبوب سے زیادہ احسان والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں دنیا والوں سمجھو ہمارے پاس ایک ہی قیمتی اثاثہ ہے،
اور وہ میرے محبوب کی محبت ہے۔ میرے محبوب کی محبت یہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ہم گنہگار بھی ہیں، ہم سیاہکار بھی ہیں، تم نے ہمیں جہاں لگایا ہم وہاں لگ گئے۔ تم نے ترقی کے نام پہ ہمارا امن بھی چھین لیا، ہمارا چین بھی چھین لیا، ہمارا سکون بھی چھین لیا۔ ہم بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا، تم نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ ہم سے پردہ بھی چھین لیا، ہم سے حیا بھی چھین لیا، تم نے ہم سے نماز بھی چھین لی، روزہ بھی چھین لیا۔ ہم ترقی کے نام پہ ہر چیز ہر حد پار کر گئے، لیکن ہم ایک چیز بتا دینا چاہتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت آقا تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ اب بات آپ کے ذوق پہ ہے، آپ ذوق بنائیں گے میں عنوان کو کھولتا چلا جاؤں گا، آپ ڈھیلے ہوں گے تو میں بھی وقت پورا کر لوں گا، کہو انشاءاللہ۔ انہاں کے تجربہ سانو ہوندہ ہے نا کہ تقریر کرنی ہے کہ ٹائم پورا کرنا ہے، ہاں جی انہاں کا تجربہ بندے نو ہو جاندہ ہے۔ اب جیسا آپ کا ذوق ہوگا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو کچھ نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ بعض بندے بول دے نہیں، کیوں جی؟ یار روزہ رکھیا ہے، کتے پیاس نہ لگ جائے، کتے بھوک نہ لگ جائے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں ابھی 35 منٹ بیان کر کے آیا ہوں، کہوں الحمدللہ۔ میں نے 1:25 پہ بیان ختم کیا یہاں شہر میں ایک مسجد میں، آپ کے پاس ہوں، عصر پہ پھر کریں گے، مغرب سے پہلے آدھا گھنٹہ پھر کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو اس میں ڈرنے والی بات کیا ہے؟ ذوق بنائیے گا۔ میں عرض کر رہا تھا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمت کرو، تلاش کرو، وجہ محبت سب سے پہلی وجہ جمال ہے۔ آپ کائنات میں چلیے، میرے محبوب کا جمال قربان جاؤں آپ بیان کریں جن کا جمال بیان کرتے ہیں۔ میں لگا ہوں اپنے محبوب کے جمال کی جھلک دینے۔ میرے محبوب کا جمال کیسا جمال ہے ذرا تخیل دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت حضور نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کیا مطلب؟ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اب ذرا پوری توجہ رکھنا، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے کائنات کا ہر انسان خوبصورت بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ کیوں؟ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اور میرے محبوب نے فرمایا انا حبیب اللہ، مجھے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، وہ اللہ جو خوبصورت بھی ہے، خوبصورتی کو پسند بھی کرتے ہیں، انہوں نے انسان کو بنایا، وہ کائنات کا ہر انسان خوبصورت بنایا۔ کیوں؟ وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ذرا تصور کرنا کہ جب اس نے اپنے حبیب کو بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ جس رب نے تجھے بھی خوبصورت بنا دیا، جس رب نے مجھے بھی خوبصورت بنا دیا، ذرا تصور کر، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ذوق تازہ ہو جاتا ہے کہ اس رب نے جب تجھے اور مجھے بھی خوبصورت بنایا ہے، اس نے جب اپنے حبیب کو بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ کہتا مولوی صاحب کتنا خوبصورت بنایا ہوگا، ہمیں بتانا۔ میں نے کہا چل میں کیا بتاؤں گا تمہیں، صحابہ کے دروازے پہ لے جاتا ہوں۔ یہ صحابی کون ہے جنہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، حافظ الحدیث ہے۔ میرے محبوب کی احادیث کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے، جب احادیث زیادہ یاد کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے نبی کی مجلس میں بیٹھے بھی زیادہ ہے، جب بیٹھے زیادہ ہے تو نبی کے چہرے کا دیدار بھی زیادہ کیا ہے۔ ذرا حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ بتانا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا؟ فرمایا میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے جیسا اپنے محبوب کو بنایا ہے کائنات میں کسی اور چیز کو ایسا نہیں بنایا۔ حضرت ذرا بات کو کھولیے نا، فرمایا جب ہم اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ آسمان کا سورج میرے محبوب کے چہرے میں چلتا ہے۔ فرمایا یوں محسوس ہوتا تھا کأن الشمس
تجری فی وجہہ، کہ آسمانوں کا سورج جو ہے وہ میرے محبوب کے چہرہ انور میں چلتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ میں نے کہا آگے قدم بڑھائیے نا۔ حضرت ابو ہریرہ جبرائیل امین کے پاس چلتے ہیں، مستدرک کے اندر روایت موجود ہے، جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں میرے محبوب کا حسن و جمال کیسا ہے؟ جناب جبرائیل امین فرمانے لگے میں نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جناب آدم سے لے کے تمام انبیاء کی زیارت کی ہے، میں نے تمام کائنات کے حسین دیکھے ہیں، فلم اجد رجلا افضل من محمد، لیکن دنیا والوں میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں حسین کوئی نہیں دیکھا۔ مجھے یوں کہنے دینا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ شان نبوت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ شان نبوت کیا کہنا، جبریل بھی شہدہ ان کا ہے، یہ نور نبوت کیا کہنا، جبریل بھی شہدہ ان کے ہیں، جبریل بھی شہدہ ان کے ہیں، یہ نور نبوت کیا کہنا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ آ گئے، فرمایا ہر کسی کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اللہ نے جن اوصاف جمیلہ کے ساتھ اپنے محبوب کو متصف کیا ہے، اللہ نے وہ اوصاف کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا ہے؟ علامہ قرطبی آ گئے، کہا اللہ نے اپنے نبی کا سارا حسن و جمال ظاہر کیا ہی نہیں۔ حضرت کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کر دیتے، کوئی آنکھ میرے کملی والے کو دیکھ نہ سکتی۔ میں نے کہا وقت تھوڑا ہے، آنا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں، حضرت بتائیے نا میرے محبوب کا حسن و جمال کیسا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں سنو دنیا والوں، اللہ ہر نبی کو نبوت کی دلیل کے لیے معجزے عطا کرتے۔ اللہ میرے کملی والے کو اگر کوئی معجزہ نہ بھی عطا کرتے، کوئی دلیل نہ بھی عطا کرتے، تو میرے نبی کی نبوت کے لیے ایک ہی دلیل کافی تھی۔ وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا وہ جو چہرہ اللہ نے کملی والے کو عطا کیا ہے، میرے نبی کی نبوت کی دلیل کے لیے یہ چہرہ ہی کافی ہے۔ فرمایا کوئی دلیل نہ بھی ہوتی، کوئی دلیل نہ بھی ہوتی، کوئی معجزہ نہ بھی ہوتا تو کملی والے کا چہرہ ہی کافی تھا۔ سبحان اللہ، کملی والے کا چہرہ ہی کیا تھا؟ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ میں اس پہ بات سمجھانے کے لیے فرمایا نبی کا چہرہ ہی کافی تھا۔ پھر اگر میں حاضری نہ لگواؤں تو بات پوری نہ ہوگی۔ وہ مکہ مکرمہ کی بوڑھی اماں مجھے یاد آ رہی ہے، جو مکہ مکرمہ چھوڑ رہی ہے، ہاتھ میں گٹھڑی ہے۔ میرے محبوب نے دیکھ لیا، حضور آئے، گٹھڑی کو پکڑ لیا، اماں کہاں پہ جانا ہے؟ بیٹا میری منزل فلاں ہے۔ حضور لے کر چل پڑے، منزل پہ پہنچا دیا، واپس ہونے لگے۔ اماں کہتی ہے بیٹا تو مجھے بڑا شریف محسوس ہوتا ہے، تجھے نصیحت کرنا چاہتی ہو۔ اماں کیا نصیحت ہے؟ بیٹا میں نے مکہ اس لیے چھوڑا، وہاں پہ ایک نوجوان ہے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے یہاں سے درود پڑھیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں، پڑھو صلی اللہ، وہاں جا کر پڑھیں حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اتنے پیار سے پڑھو کہ اللہ وہاں پڑھنے کی توفیق دے دے، کہہ دو صلی اللہ۔ اماں کہتی ہے بیٹا میں نے مکہ اس لیے چھوڑا، وہاں پہ ایک نوجوان ہے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک کلام ہے۔ کلام کیا؟ وہ تو جادو ہے، جو ان کا کلام سن لیتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ بیٹا اس کے قریب نہ جانا، ان کا کلام نہ سننا۔ میرے محبوب نے فرمایا اماں اس محمد کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اماں کہتی ہے بیٹا میں نے دیکھا تو نہیں۔ اب ذرا پوری توجہ رکھنا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بات کو سمجھنا۔ اماں کہتی ہے بیٹا میں نے دیکھا تو نہیں۔ حضور فرماتے اماں وہ محمد کوئی اور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں ہوں۔ اماں نے یوں نظر اٹھائی ہے، جب نظر اٹھائی نا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم
عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ مصور نے تصویر انج دیے کھچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا کہ رب دی شان آکھا، دے شان تو شانہ سب بنیا۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ عقی کتھے جا لگیاں۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اماں نے یوں نظر اٹھائی ہے، پڑھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اماں کیا بنا، تجھے تو قرآن بھی نہیں سنایا۔ اماں کہتی ہے بیٹا قرآن کی ضرورت نہیں، تیرا چہرہ ہی بتاتا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ بیٹا تیرا چہرہ ہی بتاتا ہے، تیرا چہرہ ہی بتاتا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہی۔ محبت کی کتنی وجہ ہیں بولو بھائیو، بولو کتنی وجہ ہیں؟ 3 وجہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی وجہ جمال ہے۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، آپ مجھے بتائیں ایک بندہ زبان سے کچھ کہے اور عمل کچھ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں کہتا، آپ نے بس اس پہ غور کرنا ہے۔ کائنات میں میرے محبوب سے بڑھ کر کوئی جمال والا ہو سکتا؟ سارے بولو بھائیوں، کوئی ہو سکتا؟ اچھا اس جمال والے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ سارے نہیں بولتے، تھی یا نہیں تھی؟ میرا اور آپ کا بنے گا کیا؟ میں نے کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا، کسی پہ تنقید نہیں کرنی، میرا کام تنقید نہیں ہے، میں نے فتویٰ نہیں، میں نے تو صرف تار چھیڑنی ہے۔ اگر تار چھڑ گئی، تار ہل گئی تو کام بن جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ دل تو پہلے نرم ہے، قرآن پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، روزہ رکھ کے، کھیتی تو پہلے تیار ہے، اب صرف بیج ڈالنے کا وقت ہے۔ میرے اللہ نے چاہا بات بن جائے گی۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ محبت کی وجہ نمبر 1 جمال ہے۔ میرا بھی عقیدہ، آپ کا بھی عقیدہ، کملی والے سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین نہیں ہے۔ نمبر 2 میں نے کہا دوسری وجہ کمال ہے۔ کمال کسے کہتے ہیں؟ کمال معجزے کو کہتے ہیں۔ سنو میرے بھائیو، اگر میں کمال کی تفصیل میں جاؤں پھر مجھے لمبا وقت چاہیے۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں، میرے نبی کے معجزات کیا ہیں، سننا ذرا۔ اگر ہر نبی اپنے ظہور کے وقت نبی بنے، میرے اور آپ کے نبی اپنے وجود ہی کے وقت سے نبی تھے۔ اگر باقی نبی جو ہیں وہ عابد ہیں، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو ان عابدین کا امام بنایا ہے۔ اگر باقی نبی اور ساری کائنات صرف مخلوق ہے، میرے اور آپ کے نبی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ باقی نبیوں کو اللہ نے عملی معجزے عطا کیے، میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ علمی معجزہ قرآن بھی عطا کیا۔ باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں جو صرف کتاب اللہ ہے، میرے نبی کو کتاب وہ ملی ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں، ذرا سنتا جا، ایمان تازہ کرتا جا۔ باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں کہ جن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا، میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ ملی ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ میرے خدا نے لیا ہے۔ باقی نبی جو ہیں ان کی امتیں اگر نیکی ایک کرتی ہیں اجر 1 ملتا ہے، یہ امت نیکی 1 کرتی ہے اجر 700 تک ملتا ہے۔ باقی امتیں نماز 1 پڑھتی ہیں اجر 1 نماز کا ملتا ہے، یہ امت پڑھتی 5 ہے، ثواب 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ ایک نبی ہے جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اللہ نے حجر اسود جنت کا پتھر عطا کیا، میرے نبی کی باری آئی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے نبی کے منبر سے لے کے میرے نبی کے روضے تک اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ میں نے کہا ہاں باقی امتیں جو ہیں ان کے لیے نماز کی جگہ مخصوص ہے، میرے نبی کی امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ ایک نبی ہے جنہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، میرے اور آپ کے نبی کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے
پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، میرے محبوب کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھایا، میرے محبوب کی باری آئی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہاں پہ بلایا جہاں نہ کوئی کیا ہے نہ قیامت تک جا سکے گا۔ ہر نبی جو ہے وہ دنیا میں رحمت لے کے آیا، لیکن ایک علاقے، ایک بستی، ایک شہر تک، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، سننا ذرا کمال، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا کملی والے ہم نے تجھے فرشوں کے لیے بھی رحمت بنایا، عرشوں کے لیے بھی رحمت بنایا۔ میرے محبوب تو ایک جہان کے لیے نہیں، تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ میں نے کہا جمال میں مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ بولو میرے بھائیوں، کر سکتا؟ کمال میں؟ سارے نہیں بولتے، کمال میں اور احسان میں؟ سننا میرے محبوب کا احسان کیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ، یوں تو ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ نے خصوصی طور پہ ہر نبی کو ایک ایک دعا دی۔ نبی نے جو مانگا اللہ نے دے دیا۔ کملی والے آپ نے کیا مانگا؟ فرمایا میں نے کچھ نہیں مانگا۔ کیوں آقا؟ فرمایا میں نے ذخیرہ کر لیا۔ اللہ کے نبی کیا مطلب ذخیرے کا؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میں اس دعا کو استعمال کروں گا، امت کا جنت میں جانے کا سبب بن جاؤں گا۔ یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب تسی تے مولوی ہو۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، ہم کیا ہیں؟ کہہ دو الحمدللہ۔ کہنے لگا مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا تمہیں رکاوٹیں پیش آتی ہیں مولوی صاحب، میرا عہدہ، میرا منصب، لوگ کی کہن گے۔ میں نے کہا اسی مولوی ہیں، اسی ویخدے ہی ہیں کہ اللہ کی کہندہ تے اللہ دا محبوب کی کہندہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم بڑے مطمئن ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں یہ بھی یقین ہے جو رات قبر میں ہے وہ بار ہو سکتی۔ سننا ذرا، مجھے اور آپ کو تھوڑا سا عہدہ، منصب، چار پیسے مل جائیں، مولوی صاحب کی کریے، ادھر دیکھنا، حضور معراج پہ ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب اللہ کی کمال تعریف کی نا تو میرے رب نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلامتی کے خزانے، رحمت کے خزانے، برکت کے خزانے کملی والے تیرے لیے۔ اسی وقت میرے محبوب بھولے نہیں، اللہ کے پاس جا کر بھی فوراً کہا السلام علینا، اللہ میں اکیلا نہیں، میں اپنی گنہگار امت بھی ساتھ شامل کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کے احسان کا بدلہ کون اتار سکتا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ وجہ محبت تین چیزیں ہیں۔ آج یہاں سے ہم نے فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ یہ جو ہم زبان سے صرف محبت کے نعرے لگاتے ہیں، کیا صرف ہمارے دعوے ہیں یا ہمارا عمل بھی ہمارے دعوے کے عین مطابق ہے؟ سننا، وجہ محبت کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 جمال، نمبر 2 کمال، نمبر 3 احسان۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بھی نبی کا غلام بیٹھا ہے، یہ روٹین کی بات نہیں، اپنے ایمان کی حاضری لگواؤ، پوری کائنات میں میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میرے نبی کے کمال کا مقابلہ کر سکتا؟ میرے نبی کے احسان کا مقابلہ کر سکتا؟ نہیں۔ تو پھر بھائی خلاصہ یہ نکلا کہ پوری کائنات میں میرے محبوب سے بڑھ کر کوئی محبت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اگر پوری کائنات کے اندر محبت کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ہستی ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہی میرے محبوب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ و والدہ والناس اجمعین، فرمایا اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور پوری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، پتہ چل گیا کہ محبت کے لائق ہے تو آمنہ کے لال کی ذات لائق ہے، کہہ دو بے شک۔ اچھا، اتنا فیصلہ تو ہو گیا، اب محبت کیا ہے، محبت کی تعریف کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہاں پہ محبت کی تعریف کیا ہے، محبت کہتے کسے ہیں؟ اللہ اکبر، سننا وقت تھوڑا ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا۔ علماء نے محبت کی تعریف کی ہے، اللہ اکبر، فرمایا المحبت حالت لا يعبر عنہا مقالت۔ کیا مطلب؟ فرمایا محبت وہ چیز ہے کہ جو زبان پہ لائی، المحبت حالت لا يعبر عنہا مقالت، محبت وہ چیز ہے جو زبان سے لائی نہیں جاتی، زبان پہ لائی نہیں جاتی، بلکہ جو محب ہے نا اس کے انداز بتاتے ہیں کہ اسے محبت ہے یا اسے محبت ہے یا، اور ہم نے نقشہ ہی بدل دیا۔ ہم کہتے ہیں زبان سے نعرہ لگاؤ، عمل کی کوئی بات نہیں، کسی کے دل میں اتر کر کسی نے تھوڑے دیکھا ہے۔ میں نے کہا ہم دل کے مکلف ہے ہی نہیں، ہم سے اگر کوئی بات پوچھے گا ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ کیوں؟ علیم بذات الصدور، ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ المحبت حالت لا يعبر عنہا مقالت، سمجھیے گا محبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے محبت کی بڑی پیاری تشریح کی ہے، فرمایا المحبت دخول علی المحبوب۔ ہاں جناب والا، محبت کیا چیز ہے؟ فرمایا محبت یہ ہے، محبت جب اپنے محب پہ داخل ہوتی ہے تو اس کی ساری صفات جو ہیں ان کو بدل دیتی ہے۔ کس سے؟ اپنے محبوب کی صفات سے۔ کیا مطلب؟ کہ جب کسی سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے، المحبت الدخول علی المحبوب علی البدل من صفات المحب، کیا مطلب؟ کہ جناب والا محبوب جب تک محبت نہیں کرتا اس کا اپنا وجود ہوتا ہے، لیکن جب اسے محبت ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کا اپنا رنگ ختم ہو جاتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کا رنگ اس پہ غالب ہو جاتا ہے، اس کا رنگ اس پہ کیا ہو جاتا ہے؟ غالب ہو جاتا ہے۔ اس کو اور آسان کر کے سمجھایا سمجھانے والے نے، فرمایا محبت کی مثال بلب کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ یہ انرجی سیور ہے، بلب ہے، آپ اس کو لگائیں نا، آپ اس کو روشن کریں، دور کھڑے ہو کر آپ اس کو دیکھیں، اس کی تاریں بھی نظر نہیں آتی، اس میں لوہا ہے، پلاسٹک ہے، شیشہ ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف روشنی نظر آتی ہے۔ کیا نظر آتی ہے؟ کیا مطلب؟ فرمایا جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر محب کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کے وجود پہ محبوب کا وجود غالب ہو جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، محبت کیا ہے؟ فرمایا محبت حبت ان سے مشتق ہے۔ حبت ان کا معنی دانا۔ کیا مطلب؟ جب دانا آپ زمین میں ڈالتے ہیں، اس پہ پانی لگا، دھوپ پڑی، ہوائیں چلیں، وہ دانہ پھوٹتا ہے، پھر جناب والا اس سے اناج، پھل پھول وغیرہ اس سے نکلتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح یہ میرے محبوب کی محبت جو ہے، جب اس کا بیج انسان کے دل میں آتا ہے پھر یہ پھولتا اور پھلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ پھر انسان کے چہرے پہ، انسان کے وجود پہ، انسان کے سر پہ، انسان کا پورا وجود جو ہے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، غم خوشی، تجارت، اللہ اکبر، انسان کی ایک ایک ادا جو ہے اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جھلک نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ لیکن اب سمجھیے گا محبت ہے کیا؟ آئیے میں بزرگوں کی باتوں کے بعد اپنے نبی کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی۔ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اگر کوئی دوسری رائے قائم کرتا ہے اس کی رائے قبول نہیں ہوگی۔ ہاں یہ میرے محبوب کا فیصلہ ہے، میرے محبوب کا فرمان ہے۔ فرمایا فمن احبہم من سنتی فقد
احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کیا مطلب؟ فرمایا یاد رکھنا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میری سنت سے محبت نہیں کرتا فمن راغب عنی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی میں بتانا یہ چاہتا ہوں نبی کی محبت کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ نبی کی سنت ہے۔ اگر تو نبی کی سنت پہ عمل ہے تو محبت ہے، اگر نبی کی سنت پہ عمل نہیں تو محبت کمزور ہے۔ آؤ میں اور آپ اپنے نبی سے ایسی محبت کریں کہ فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ عجیب بات فرمائی، فرمایا یاد رکھنا جو میری سنت، بات تو محبت کی ہو رہی تھی لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی۔ سنت کا ذکر پہلے ہے اور محبت کا ذکر، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں مولوی صاحب سنت دا ذکر بعد چو کرو تے محبت دا ذکر، ہم کہتے ہیں الٹ کرو، الٹ نہیں سیدھے چلیں۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے محبوب نے فرمایا جو یوں محبت کرے گا نا کہ مجھ سے محبت بھی کرے گا، میری سنتوں کو بھی اپنائے گا، کہا یوں محبت کرنا اس کا کام ہے، جنت میں میرا ساتھ عطا کر دینا خدا کا کام ہے۔ وہ جنت ہی کیا جس میں حضور کا ساتھ نہ ملے۔ ہاں جنت تو وہی، میرے بزرگ فرماتے ہیں یوں دعا کیا کرو، اللہ جنت بھی دینا، جنت میں مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ بھی دینا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میری بات کا خلاصہ دو باتیں میں نے سمجھا دی۔ نمبر ایک، کائنات میں محبت کے لائق ہستی کس کی ہے؟ بولو میرے بھائیوں کس کی ہے؟ سارے بولو کس کی ہے؟ نمبر دو، محبت کیا ہے؟ محبت کے لیے شرط میرے محبوب کی سنت ہے۔ میرے محبوب کی کیا ہے؟ دوسری جگہ فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جو میری سنت کا خیال نہیں کرتا وہ ہم میں سے میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، صحابی رسول آئے، دیہاتی صحابی ہیں، آ کر سوال کر دیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ حضور جو دیہاتی صحابہ آ کر سوال کیا کرتے تھے حضور کبھی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتے، حضور ان سے محبت فرمایا کرتے تھے، چونکہ سادے لوگ ہوا کرتے تھے ان کے سوال بھی سادے ہوا کرتے تھے۔ سننا میرے بھائیوں، میرے محبوب سے صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اللہ کے نبی زیادہ نمازیں زیادہ روزے تو نہیں رکھے، کیا مطلب کہ فرض روزے بھی رکھتا ہوں، فرض نمازیں بھی پڑھتا ہوں، زیادہ نفلی عبادت نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی ایک بات ضرور ہے، میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا سن لے پھر، المرء مع من احب، یاد رکھ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اللہ ساتھ بھی اسی کا عطا کر دیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جو جس سے کیا کرتا ہے؟ اچھا اب میں کھڑا ہو جاؤں، اب سارے معتبر بندے بیٹھے، مثال کس کی دوں؟ چلو حافظ صدیق کی مثال دیتا ہوں۔ ایک حافظ صدیق یہاں پہ کھڑا ہو جائے، ادھر میں کھڑا ہو جاؤں، میں کہوں بھائی جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ ادھر چلے جاؤ، جو مجھ سے محبت کرتے ہو ادھر آ جاؤ۔ ایک بندہ کھڑا یہاں ہو اور صدیق کو کہے میں نو محبت تیرے نال ہے، محبت وہ کہے تو باہر نکل، میں تینوں دساں بھی میرے نام محبت ہے کہ نہیں، تیرے ورگا جھوٹا جہان تے۔ میں نے کہا اب دیکھنا، ایک طریقہ میرے محبوب کا ہے، ایک طریقہ میرے محبوب کے دشمنوں کا ہے، ایک چہرہ میرے محبوب کا ہے، ایک چہرہ ان کا ہے کہ جن کے فراز کو نکالنے کا ہم مطالبہ، جن کے ہم جناب والا سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہاں میں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ختم قرآن کی رات میں ناموس رسالت پہ گفتگو کروں گا، کہو انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا مول صاحب تسی کرے ہو اسی کڑا آنا ہے، تسی آؤ گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آج صرف محبت رسول، آج محبت رسول، انشاءاللہ ختم قرآن پہ ناموس رسالت پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سننا ذرا، میں نے کہا ایک چہرہ ان کا ہے جو نعوذ باللہ نبی کے کارٹون بناتے ہیں، نبی کے خاکے بناتے ہیں، میرے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ ایک چہرہ میرے نبی کا ہے، فیصلہ ہم سب نے کیا ہے، میرے محبوب سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا چہرہ حسین ہو سکتا؟
اب دیکھنا یہ ہے، جب چہرہ بنانے کی باری آئی ہے، ہم نبی کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آؤ میرے بھائیوں، کچھ نہیں رکھا اس دنیا میں، کچھ نہیں رکھا اس دنیا میں۔ آج ماحول بنا ہوا ہے، کون میرا بھائی ہے جو ہاتھ کا اشارہ کر کے کہے کہ مولوی صاحب میں پہلے داڑھی منڈواتا تھا، آج کے بعد شیف نہیں ہوگی، آج کے بعد چہرہ نبی کی سنت پہ ہوگا؟ ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ، ہمت کرو، ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ۔ جن کے چہرے پہ نہیں، جن کے پہلے ہیں وہ نہیں، جن کے نہیں ہے ماشاءاللہ ایک ساتھی اور بھی، 2 3 اٹھا لو ہاتھ، کچھ نہیں ہوتا۔ آج کی گھڑیاں شاید دوبارہ نصیب نہ ہو، یاد رکھنا ایسا مبارک مہینہ۔ یہ برآمدے سے باہر والے ساتھی، کیا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ میں بتا رہا ہوں، فیصلے کی گھڑی ہے، نعروں سے کچھ نہیں ہونا میرے بھائی، دعووں سے کچھ نہیں ہونا۔ اگر یہی چہرہ لے کر موت آ گئی تو اپنے نبی کو کیا بتائیں گے؟ اللہ کے نبی، ہم نعرے تو کچھ لگاتے تھے، ہم دعوے تو کچھ کرتے تھے۔ آؤ میرے بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کی محبت کیا چیز ہے۔ صحابی رسول ہے اور چہرے پہ 2 داڑھی کے بال ہے، ہلکی سی ہوا چلتی ہے، ایک دائیں کو چلا جاتا ہے، ایک بائیں کو چلا جاتا ہے۔ کہنے والے نے کہا یار 2 بال ہیں، اتار کیوں نہیں دیتا؟ یہ اچھے نہیں لگتے۔ اس نے کہا تجھے کس نے کہا؟ میں نے اچھا لگنے کے لیے رکھے ہیں، میں نے تو اس لیے رکھے ہیں کہ داڑھی رکھنا میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ ابھی بھی نہیں، ابھی بھی بات نہیں بنی۔ یہ سنت نہیں، یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو میرے بھائیو، یہ کیا ہے؟ اور علماء اس پہ لکھتے ہیں، بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہونا، جو بندہ داڑھی منڈواتا ہے اس کو اس داڑھی منڈوانے کا گناہ اس وقت بھی مل رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی کیا ہوتا ہے؟ اور ایک بندے نے سنت کے مطابق داڑھی سر چہرے پہ رکھی ہے، اگر وہ فارغ بیٹھا ہے، کوئی نیکی نہیں بھی کر رہا، تو اس کے نامہ اعمال میں اس داڑھی کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب تو ہاتھ اٹھاؤ، جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے اب تو ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ سنت رسول سجائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی بات سمیٹنے جا رہا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ جنت بھی دے گا، جنت میں میرا ساتھ بھی عطا کرے گا۔ کتنے دل سخت ہو گئے، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، آپ محبت لے کر آتے ہیں، میں آپ سے محبت لے کر آتا ہوں، لیکن میرے ذمے ہے آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنا۔ ہو سکتا ہے میری بات آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے، تھوڑی دیر کے لیے گھر جا کر سوچنا ضرور۔ 10 آدمیوں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ میرے دل کو آخر کیا ہے؟ میرے دل پہ دنیا اتنی چھا گئی ہے، میرے اندر نبی کی محبت اتنی کمزور ہے، میں اتنا کمزور محبت والا ہوں کہ 10 لوگوں نے تو ہاتھ اٹھا دیا، مولوی صاحب کے کہنے پہ میں نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ ذرا فکر کرنا، یہ فکر دل کی کایا پلٹ دے گی۔ اب سنیے گا، قربان جاؤ، جو سنت سے محبت کرتے ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، ہستیاں تو بہت سی ہیں لیکن میں صرف ایک ہستی کا تذکرہ کرنے چلا ہوں جسے دنیا امام لاہوری حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں قربان جاؤں، ایسی ہستی کہ جب قبر کی لاحت میں اترے ہیں اللہ نے 40 دن تک ان کی قبر سے جنت کی خوشبو کو مہکا دیا ہے۔ کتنا بڑا عاشق تھا، کتنا بڑا عاشق تھا۔ سنت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بیمار ہوئے، فالج کا حملہ ہوا، حکیم اجمل جو تھے انہوں نے آپ کا علاج کیا، لیکن نظر پہ اثر ہو گیا، چشمہ لگ گیا، دور قریب دونوں نظریں کمزور ہو گئیں۔ کچھ عرصہ گزرا، اچانک آپ نے چشمہ اتار دیا۔ مرید کہنے لگے حضرت یہ کیا ہوا؟ آپ نے اچانک چشمہ اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے میں گیا مدینہ منورہ، وہاں پر میرا ایک دوست تھا آغا۔ یہ آغا کون ہے؟ جو حضرت بلال کی لڑی سے آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کو اعزاز ہے، یہ میرے محبوب کے روضہ مبارک کے اندر کی صفائی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہاں کی صفائی کرتے ہیں؟ اندر کی صفائی کرتے ہیں۔ اندر جو پردے لٹکے ہیں نا، ایک پردے کو انہوں نے جھاڑا، تھوڑی بہت جو خاک مٹی وہاں سے ملی اسے محفوظ کر لیا۔ کہا جب میں گیا نا تو مجھے وہ میرا دوست آغا کہنے لگا لاہوری آج تجھے تحفہ دینا ہے اور دینا بھی کمال ہے، سبحان اللہ۔ کیا دینا ہے؟ کمال کا تحفہ دینا ہے۔ میں نے کہا کیا دینا ہے؟ اس نے کہا یہ خاک ہے،
میرے محبوب کے روضے کی اندر کی خاک ہے، میں نے تیرے لیے رکھی تھی کہ لاہوری آئے گا تو لاہوری کو دوں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے خاک کو تو لے لیا، خوش تو میں بڑا ہوا، پھر میں سوچنے لگا اسے رکھوں کہاں پہ، بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں سوچتا رہا، میں نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے، وہ جو میری سرمے دانی ہے نا، جہاں سے میں روزانہ سرما اپنی آنکھ میں لگاتا ہوں، اس کو اس میں ڈال لے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے اس میں ڈالا، وہ سرمے کے ساتھ میری آنکھوں میں جانا شروع ہو گئی۔ اللہ نے نبی کی قبر کی مٹی کی برکت سے میری نظر کو ٹھیک کر دیا۔ کتنا بڑا عاشق، لیکن اس عاشق کی محنت دیکھنا، یہ عاشق کتنا بڑا تھا۔ یہ عاشق کئی دن بھوکے رہ لیتا تھا، بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتا تھا۔ بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی، شک والا مال نہیں کھاتا تھا۔ وہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ بس دعوت کرے جڑا مرضی کرے تو صحیح نہ ان کا معیار تھا۔ کتنے بڑے عاشق تھے۔ اگر آپ گہرائی میں جائیں نا، گہرائی میں، آخری بات ہے، گہرائی میں جا کر سنیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت چک جھمرہ فیصل آباد جلسے پہ آئے، جلسہ ختم ہو گیا، علماء بیٹھ گئے، 40 50 60 علماء بیٹھ گئے۔ ایک عالم کھڑا ہوا، اس نے کہا شیخ تو وقت کا مفسر ہے، تو وقت کا اللہ کا ولی ہے، ہمیں کوئی نصیحت کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا آ گئے؟ فرمایا میں نصیحت کروں؟ فرمایا حضرت آپ نصیحت کریں۔ کہا مجھ سے تو نبی کی ایک سنت پہ عمل نہیں ہو رہا، میں تمہیں نصیحت کیسے کروں؟ میں تمہیں نصیحت ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ساری سنتیں چھوڑ کے پھر بھی کہتے ہیں مولوی صاحب تو کیویں کیا ہے، میرے عشق تے شک کیتا ہے۔ اللہ اکبر، سننا ذرا۔ حضرت کون سی؟ آپ کے سر پہ پگڑی بھی ہے، آپ کے چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی بھی ہے، لباس بھی سنت والا۔ ہم نے دیکھا کھانے پینے، بولنے، اٹھنے بیٹھنے، سفر حضر، آپ تو ہر سنت کا خیال کر رہے ہیں۔ کہا میرے نبی کی عادت ہے، میرے نبی کی سنت مبارکہ تھی کہ محبوب غریبوں پہ سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے۔ غریبوں پہ کیا کر دیا کرتے تھے؟ اور کبھی کوئی ضرورت مند آتا نا، حضور کے پاس خود نہ کچھ ہوتا تو قرض اٹھا کے اس غریب کو کبھی گھر سے خالی جانے، فرمایا اس غریب کو کبھی گھر سے خالی جانے نہیں دیتے۔ فرمایا میرا کتنی بار دل چاہا احمد علی تو بھی اس سنت پہ عمل کر، کسی دن اپنے گھر کا دروازہ کھول کے بیٹھ جا اور اعلان کر کہ غریبوں سب کچھ اٹھا کے لے جاؤ، سب کچھ اٹھا کے لے جاؤ۔ لیکن ہمت نہیں پڑتی کہ اس سنت پہ عمل کروں۔ جو اس سنت پہ عمل نہیں کر سکا وہ تمہیں نصیحت کر سکتا؟ میرے بھائیوں محبت کتنی مشکل ہے۔ یہ سنت کوئی سنت ایسی نہیں کہ جس پر بندہ عمل نہ کرے، اپنا گھر بار نہ لٹائے تو ملامت ہو۔ لیکن عشق کرنے والے کیسے عشق کرتے ہیں، محبت کرنے والے کیسے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا جو اتنا کمزور ہے، نبی کی محبت میں اپنا گھر بار نہیں لٹا سکا، وہ تمہیں واز کیا کرے گا، وہ تمہیں نصیحت کیا کرے گا۔ آؤ میرے بھائیوں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ ساری سنتیں یہ تو واجب ہے، یہ صرف سنت نہیں، یہ تو واجب ہے۔ اس کے علاوہ ہم علماء کے قریب ہو کے علماء سے سیکھیں۔ یہ سر ننگا رکھنا یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں تو آتا ہے، اللہ کے نبی وضو فرماتے پھر بھی آپ کے سر پہ پگڑی مبارک ہوتی، آپ نے کبھی سر ننگا نہیں رکھا۔ میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا بھائی جن کے خلاف ہم ریلیاں نکالتے ہیں، جن کے خلاف ہم جلوس نکالتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نکالنے نہیں چاہیے، لیکن کم از کم دیکھنا تو یہ چاہیے کہ دعویٰ نبی کی محبت کا ہے اور طریقے ہم نے ان کے اپنائے ہیں۔ میں نے کہا میرا اور آپ کا کیا بنے گا اگر اسی حالت میں موت آ گئی؟ نہ کہنے والے نے کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو
سب کچھ نامکمل ہے، بس پیغام اتنا ہے کہ محبت نام ہے سنت سے پیار کرنے کا۔ آؤ میرے بھائیو، دعوے کی ضرورت نہیں، نبی کی سنت کو سینے سے لگا لیں۔ اللہ کی قسم، اللہ اس جہاں میں بھی کامیاب کر دیں گے، اللہ آخرت والے دن ہمیں جنت بھی دیں گے، نبی کے قدموں میں جگہ بھی عطا کر دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔